جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح مصیبت زدہ اور تنگ دست لوگوں کے لیے ایک نئی صبح آتی ہے۔ آنے والا وقت ان کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتا ہے، ایسی خوشی کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ نا امیدی کے بعد کتنی ہی راحتیں آتی ہیں، کتنی ہی مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں، کیونکہ جو اللہ سے خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی میٹھے پھل توڑ سکتا ہے، کیونکہ اسے صبر کی توفیق حاصل ہوتی ہے، دل اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے اور غم کی کیفیت سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے نیک گمان رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون اور اس کے لشکر سے ڈر گئی، جس وقت سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فوراً خدا کی یاد دلائی، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم اور خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتلائی اور فرعون اپنے اسی لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سوائے زبان کے پورے جسم میں پھیل گئی، لیکن آپ کا نیک گمان اپنے رب سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور انہیں بیماری سے نجات دی۔ یہ بات تو طے ہے کہ غم کرنے سے مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، بلکہ غم آپ کے جسم کو اور بوڑھا کر دے گا، آپ کی روح اندر سے افسردہ ہو جائے گی۔ اس لیے تم مصیبت اور غم کی سوچ چھوڑ دو، غم کو ساتھ لے کر زندگی گزارنا ایک پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے ہی حالات بدل دیا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے دنوں کو بدلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں اتاری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی معاملے میں زیادہ تنگی ہو جائے تو اب اللہ سے ہی امید کیجیے، وہی تم کو نجات دے گا۔ غمگین اور اداسی کو اپنے دل میں نہ آنے دیجیے، کیونکہ اگر غم نے آپ کے دل میں اپنا گھر بنا لیا، آنکھوں میں بس گیا، جسم میں چھپ گیا، تو دنیا کی کوئی دوا آپ کو مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتی۔ کسی ڈاکٹر کا مشورہ اور اس کی فیس، اس کا تجربہ آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ آپ کے پاس صبر کی قوت ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، رات کے آخری وقت میں اٹھ کر گڑ گڑا سکتے ہیں، آپ سجدے میں سر رکھ کر اپنی پیشانی رگڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے آپ کو یقیناً سکون حاصل ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے دنیا کو سجایا، سرسبز و شاداب باغات اگائے، آسمان میں چمکتے تارے بچھائے، دریا تالاب آپ کے لیے بنائے، پھر بھی آپ رنجیدہ اور غم میں کیوں رہیں؟ کتنی ہی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ صحت مند ہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، سانس لینے کے لیے تازی ہوا آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت سی ہیں۔ ان زبردست نعمتوں کے بارے میں سوچئے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وقت کو بیکار گزارنا، آرام اور غفلت مومن کے لیے زہر ہے۔ لوگوں میں زیادہ تر وہی لوگ غمگین اور اداس ہوتے ہیں جو اپنے فائدہ مند کاموں سے غافل ہوتے ہیں، اور جو لوگ
بے وجہ خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی باتوں میں لگے ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے کام کی نہیں ہوتی۔ اس لیے حرکت میں رہیں، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں جو دنیا یا آخرت میں آپ کو فائدہ دے، یعنی اچھے لوگوں سے میل ملاپ، لکھنے پڑھنے کا کام، تلاوت و تسبیح، یعنی یہ کہ اپنے وقت کو کام میں لائیں، خالی بالکل نہ رہیں۔ سنا تو ہوگا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔